پڑھتے ہیں نا، یہ فرقہ آیا ہے 160 سال پہلے بس. اس سے پہلے امت میں 8 کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں کم از کم 20 پر تو متفق ہیں. ان میں سے کچھ 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، کوئی 36 کے بھی قائل ہیں، 36 رکعت تراویح، لیکن 20 سے کم کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور یہ 4 امام کون ہیں جن کو 99% امت فالو کرتی ہے. اور صحابہ کے دور میں بھی یہ رواج تھا کہ 20 پڑھی جاتی تھی، 20 سے کم کا رواج نہیں تھا. 20 سے زیادہ کی کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن سب سے بیسٹ موقف ہے 20 کا. ٹھیک ہے، تو یہ 8 کا کانسیپٹ آیا پچھلے کوئی 150 سال پہلے، ورنہ حرم کے اندر بھی، حرمین میں بھی 1400 سال سے 20 رکعت ہو رہی ہے. یہ ابھی تھوڑے سالوں پہلے 10 رکعتیں یا 8 رکعتیں، 10 لے کر آئے، وہ تو 8 سے بھی کوئی نیا قول لے کر آئے 10 رکعتیں. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ 1400 سال سے سنت چلتی چلی آ رہی ہے پورے عرب و عجم کے اندر کہ وہ 20 پڑھا کرتے تھے. یہ 150 سال پہلے نیا فرقہ آیا جس نے 8 انٹروڈیوس کیا. 8 کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب دیکھیں 20 کہاں سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے اور اس کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے. مصنف ابن ابی شیبہ حضرت عمر کا حکم ہے. تیسری حدیث دیکھیں، کنز العمال شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے حکم دیا. حضرت ابی بن کعب وہ ہیں جن کو حافظ مقرر کیا تھا حضرت عمر نے، جن کے پیچھے سب کو کھڑا کیا تھا کہ نماز تراویح پڑھو. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے حضرت عمر نے حکم دیا کہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤں. چوتھی حدیث دیکھیں، موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں رمضان میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 رکعت وتر کے. موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے. اسی طرح دیکھیں سنن الکبریٰ کی حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر قاریوں کو بلاتے، پھر ان میں سے ایک کو 20 رکعت تراویح کے لیے لوگوں کی امامت کا حکم فرماتے. مختلف قاریوں کو بلاتے اور ایک کو فکس کرتے جو لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے، اور پھر حضرت علی لوگوں کو وتر پڑھایا کرتے تھے. 20 رکعت ایک حافظ صاحب پڑھاتے، پھر وہ پیچھے آ جاتے اور حضرت علی 3 رکعت لوگوں کو وتر پڑھایا کرتے تھے. چھٹی حدیث دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، حضرت عطا رحمہ اللہ. حضرت عطا ہیں تابعی. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو، صحابی کو دیکھا ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے. ان کی عمر تھی 84 سال. ان کا انتقال ہوا تھا 114 ہجری میں، یعنی 114 ہجری میں انتقال ہوا. آخری صحابی کا انتقال ہوا 110 ہجری. ان کی عمر ہے 84 سال. اس کا مطلب 80 سال کی زندگی انہوں نے صحابہ کے ساتھ پائی ہے. 80 سال کی زندگی. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے لوگوں کو یعنی صحابہ کو 80 سال صحابہ کو اور تابعین کو دیکھا کہ وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. صحابہ کا اور تابعین کا 80 سال کا عمل حضرت عطا رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اب امام ترمذی شریف جنہوں نے لکھی ہے، امام ترمذی اتنے بڑے محدثین ہیں، ہر مسلک ان کو مانتا ہے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اکثر اہل علم 20 رکعت کے قائل ہیں، جیسا کہ حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ سے مروی ہے. اور سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں. امام شافعی آگے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھتے ہی پایا ہے. یہ امام شافعی بالکل قریب صحابہ کے دور کے، تابعین کے دور کے بزرگ ہیں. 200 ہجری 150 ہجری کی پیدائش ہے.
یہ فرما رہے ہیں میں نے ہمیشہ مکہ مکرمہ میں تابعین کو ہمیشہ 20 پڑھتے دیکھا، اور فرما رہے ہیں اکثر اہل علم اور صحابہ کا یہی موقف تھا کہ وہ 20 پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی اتنی ساری حدیثیں صحابہ کا ساری زندگی کا عمل چھوڑ کر 8 پڑھتے ہیں، کیوں 8 پڑھتے ہیں؟ 8 پڑھنے والوں کے پاس بخاری سے ایک حدیث ہے، وہ کیا حدیث ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سن لیں گے تو سارے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان اور علاوہ رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان میں وتر بھی شامل ہیں۔ 3 رکعت وتر ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ 8۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کی حدیث آ گئی، عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان اور علاوہ رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ 11۔ 3 وتر ہو گئی، اور تراویح کتنی بچی؟ 8۔ ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو حدیث کی تشریح کر رہے ہیں وہ سارے صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، سارے ائمہ کے عمل کے خلاف ہے۔ یہ اس طرح کی تشریح کرنا کہ صحابہ پہ بھی الزام لگے کہ وہ بھی غلط پڑھ رہے تھے، یہ تشریح قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں ان لوگوں کی اعتراض کا جواب بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا رمضان اور علاوہ رمضان میں حضور 8 پڑھتے تھے، اگر اس 8 سے تم تراویح مراد لو تو پھر علاوہ رمضان میں بھی تم کو 8 رکعتیں تراویح پڑھنی پڑے گی۔ علاوہ رمضان میں وہ کہتے ہیں کوئی تراویح نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں پر 8 سے مراد تراویح نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے۔ حضور علیہ السلام تہجد کے 8 رکعتیں پڑھتے تھے، وہی حضرت عائشہ فرما رہی ہے علاوہ رمضان میں بھی حضور نے تہجد 8 پڑھی ہے، اور رمضان میں بھی تہجد حضور علیہ السلام نے 8 پڑھی ہے۔ اس تہجد والی حدیث کو تراویح پہ فٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے، ورنہ تو اہل حدیث کے لوگوں کو رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعتیں ساری زندگی پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ عائشہ صدیقہ نے علاوہ رمضان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو نہیں بنایا جا سکتا کہ بھئی 8 بول کے آپ رمضان میں تراویحوں کو 8 کر دیں۔ حضرت عمر کا ساری زندگی کا عمل ہے، مولا علی کا ساری زندگی کا عمل ہے، حضرت عطا 80 سال صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری، فرماتے ہیں ہمیشہ میں نے 20 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے مکہ میں ہمیشہ 20 رکعت پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور امام ترمذی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کا کثیر صحابہ کا یہی عمل ہے، سفیان ثوری کا یہی موقف ہے، بڑے بڑے محدثین کا موقف ہے، اور چاروں ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ کم از کم 20 تو ہیں، اب زیادہ 36 تک گئے ہیں۔ اگر ان کو دلائل پہ فوکس کرنا ہے تو پھر بھائی 36 والی روایت کو فوکس کرو، تم 8 پہ فوکس نہ کرو۔ 8 والی تو آئی ہی تہجد کے لیے ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے اس پر بقیہ 12 پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری سے مراد سنت موقدہ ہے، پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں کر سکتے کہ 8 تہجد والی کو آپ فٹ کر دیں تراویح پر، اور تراویح کی نماز کو سرے سے 20 سے کم کر دیں، یہ بالکل غلط موقف ہے، 1400 سال کی لیگیسی کے خلاف موقف ہے۔ اور اس طرح کی فلجڑیوں کو ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے جو دین میں نئی نئی ایجاد کی جاتی ہیں، اور 150 پونے 200 سال پہلے ایجاد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1300 سال تک علماء کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ عائشہ صدیقہ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 8 رکعت ہونی چاہیے۔ یہ 150 سال پہلے اس بندے کو سمجھ میں آیا، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، بڑے بڑے ائمہ کو سمجھ نہیں آیا، سارے محدثین کو سمجھ نہیں آیا جو ان حضرت کو سمجھ میں آیا۔ تو بھائی جنہوں نے 80 سال صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کی بات مان لو، حضرت عمر کی بات مان لو، حضرت علی کی بات مان لو، امام شافعی کی بات مان لو، امام ترمذی کی بات مان لو، کم از کم 20 پڑھ لو۔ کم پڑھو گے تو میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا کہ عمر نے ساری زندگی 20 پڑھی، سارے صحابہ نے 20 پڑھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ کسی نئے بندے کی 150 سال پہلے کے فتوے پر عمل کر کے تم اپنی نمازیں کم کر لو؟ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ و ہر بار۔